معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے داماد سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع کی سیرت پر اردو زبان میں عموماً بہت کم لکھا گیا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا، جن میں سب سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس وقت پیدا ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، یعنی نبوت سے 10 سال قبل۔ آپ کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی یعنی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع سے ہجرت سے کافی عرصہ قبل ہو گئی تھی۔ ان یعنی ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع کا نام قاسم تھا، لیکن یہ اپنی کنیت ابو العاص سے زیادہ مشہور تھے اور خاندان بنو عبد شمس سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو دین کی راہ میں پہنچنے والی تکالیف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد مواقع پر قلبی رنج پہنچا، مگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع کی ذات سے کسی قسم کی کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچی، بلکہ مختلف مواقع پر سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کما حقہ حق دمادی ادا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ بعثت کے وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ایمان لائیں تو ابو العاص رضی اللہ عنہ اس شرف سے محروم رہے، مگر اس شرف سے محرومی کے باوجود شعب بنی ہاشم میں محصوری کے زمانہ میں آپ اونٹ پر خرما، ستو اور گیہوں لاد کر شعب میں پہنچاتے رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کی طرح ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی گرفتار ہو کر آئے، تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے مکہ سے اپنی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جہیز میں دیا ہوا ہار فدیہ کے طور پر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی محبوب ترین بیوی کا ہار اور محبوب بیٹی کا زیور دیکھا تو جس میں اطہر پر رکت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیں، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ عنہ سے عہد لیا کہ وہ مکہ جا کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ بھیج دیں گے۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ نے ایفائے عہد کیا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ماں اپنے لخت جگر سیدنا علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہما اور سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا کے اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیع کی معیت میں مدینہ کے لیے رخصت کر دیا۔ کنانہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کیا، اپنے قوس و ترکش ساتھ لیے اور سواری کو کھینچتے ہوئے آگے آگے چلنے لگے۔ اہل مکہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے پیچھا کیا اور وادی ذی طویٰ پر جا کر ان لوگوں کو پا لیا۔ سیدنا حبار بن الاسود رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، آگے بڑھے اور اپنے نیزے کی نوک سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو کچوکا لگا کر زخمی کر دیا اور اونٹ سے گرا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا اس وقت حاملہ تھیں، مجروح ہو جانے کے باعث خون جاری ہو گیا اور حمل ضائع ہو گیا۔ اس اثناء میں کنانہ بن ربیع نے اپنے ترکش کھول کر معارضہ کرنے والوں پر تیر اندازی شروع کر دی اور کہا کہ جو بھی قریب آئے گا اس کو تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے زینب رضی اللہ عنہا واپس مکہ لوٹ گئیں اور کچھ عرصہ بعد پھر مدینے کا عزم کیا۔ قریش نے پھر روکنے کی کوشش کی تو سیدہ ہند رضی اللہ عنہا بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن حرب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنی اور کہا کہ تم کو کیا پڑی ہے اگر ایک عورت اپنے باپ کے پاس لوٹ جائے۔ سو کنانہ بن ربیع کی معیت میں زینب رضی اللہ عنہا کو زید رضی اللہ عنہ ابن حارثہ کے پاس پہنچا دیا گیا
جو ان کو لینے مدینے سے آئے ہوئے تھے۔ جب زید رضی اللہ عنہ ابن حارثہ نے زینب رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا تو بے اختیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ کے لیے الفاظ نکلے کہ اس نے میرے ساتھ گفتگو کی اور سچ کہا اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ 250 میل کا سفر طے کر کے نہایت بے کسی کی حالت میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو پاؤں زخموں سے لہو لہان تھے، کپڑے تار تار تھے اور سفر کی صعوبتوں سے نڈھال تھیں، اور یہ ساری مشکلیں آپ رضی اللہ عنہا پر اسلام اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونے کی وجہ سے وارد ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حالت زار دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹیوں میں زینب رضی اللہ عنہا سب سے افضل ہے، جو میری وجہ سے مصیبت زدہ ہوئیں اور انہیں اذیت دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ سیدنا ابو جندل رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں لٹ گیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ قافلے والوں سے گریز کرتے ہوئے قافلہ سے قبل مدینہ پہنچ گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں پناہ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ کا احترام کیا اور ابو العاص رضی اللہ عنہ کا لوٹا ہوا مال ان کو واپس دلوایا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ تجارتی مال لے کر واپس مکہ لوٹ گئے اور مکہ پہنچ کر سب کو ان کا لوٹا ہوا مال لوٹا کر اعلان فرمایا کہ اے جماعت قریش، کسی کا مال میرے پاس رہ گیا ہے؟ سب نے کہا ہمارا کوئی مال آپ کے پاس نہیں رہ گیا، اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے تمہیں بڑا شریف اور وفادار پایا۔ اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور مدینہ لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح اول پر ہی ابو العاص رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹا دیا۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے لیے آرام کے دن آئے تو زندگی نے زیادہ وفا نہ کی۔ مکہ سے مدینہ سفر کرتے ہوئے حبار بن الاسود رضی اللہ عنہ کے نیزے سے جو زخم آپ کو لگا تھا وہ اس وقت تو مندمل ہو گیا تھا، لیکن عرصہ دراز بعد پھر کھل گیا اور یہی زخم ان کی وفات کا معجب بنا، اور ان کی وفات سن 8 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، جبکہ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان کر ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔